بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ نان فائلرز کے اوپر جو ہے دو قسم کی ریسٹرکشنز کو بالخصوص اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے دیگر ویڈیوز میں میں نے مختلف جو دیگر قسم کی ریسٹرکشنز ہیں ان کو جو ہے وہ بیان کیا ہوا ہے، اور ایک ایسی ویڈیو بھی میرے چینل کے اوپر موجود ہے جو نئے قانون کے تحت نان فائلر کے اوپر جو ہے وہ لگنے والی تمام قسم کی جو پابندیاں ہیں وہ ڈسکس کی گئی ہیں۔ گاڑیاں کہ ایک نان فائلر کتنی رکھ سکتا ہے اور پراپرٹی، اس کے حوالے سے ہم اس ویڈیو میں بالخصوص بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ کے اوپر بات کریں تو نئے قانون میں انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں ڈال دی ہیں جو پہلے نہیں تھیں۔ یعنی اس نئے قانون میں انہوں نے فائلر، نان فائلر اور لیٹ فائلر کی کیٹیگریز کو آپ یہ سمجھیں کہ ختم کر دیا تقریباً، اور صرف جو ہے وہ ایک ایلیجیبل اور نان ایلیجیبل دو قسم کی کیٹیگریز رہ گئی ہیں کہ کون لوگ اہل ہیں کوئی ٹرانزیکشن پراپرٹی گاڑی خریدنے کے اور کتنی کس حد تک، اور کون ہیں جو ٹرانزیکشن کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس طرح سے فائلر ہو جائیں تاکہ اپنے آپ کو وہ ایلیجیبل کر سکیں، اہل کر سکیں مستقبل میں کوئی بھی ٹرانزیکشن کرنے کے۔ مثلا گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، وہ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، سیل کرنا چاہتے ہیں پراپرٹی یا گاڑی، یا وہ کوئی اکاؤنٹ کی اپنا بینک میں کھلانا چاہتے ہیں، یا وہ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی میوچل فنڈ ہو گیا کہیں کسی بینک میں کسی ہاؤسنگ سکیم میں کہیں بھی وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی فیکٹری میں لگانا چاہتے ہیں، کوئی کاروبار بزنس کرنا چاہتے ہیں، کوئی مل لگانا چاہتے ہیں، کوئی کارخانہ لگانا چاہتے ہیں، کوئی ایون کہ کوئی زرعی فارم بنانا چاہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں مستقبل میں۔ ظاہر ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ موجودہ اس کے جو سورسز ہیں وہ زیادہ ہوں، اور نیکسٹ وہ جو ہے موجودہ اس کا جو بزنس ہے وہ ایکسٹینڈ کرے۔ اگر کوئی بزنس نہیں کر رہا تو وہ کرنا چاہتا ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کو مستقبل میں ریگولرائز کرنے کے لیے، ایزی کرنے کے لیے اپنے آپ کو چاہیے کہ رجسٹر کرائیں ایف بی آر سے، اپنی ٹیکس ریٹرن فائل کریں، تو آٹومیٹکلی آپ اس سارے کاموں کے لیے جو میں نے اوپر ڈسکس کیے ہیں اس کے لیے ایلیجیبل ہو جائیں گے، اور تمام ٹرانزیکشن آپ ایزیلی کر سکیں گے، اور آپ کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی ریسٹرکشنز نہیں ہوگی۔ تو ابھی بات کرتے ہیں ہم پرٹیکولرلی اس ویڈیو کے اندر نان فائلر، وہ 3 گاڑیاں جب اس کے نام کے اوپر رجسٹرڈ ہوئیں گی تو ایف بی آر جو ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایف بی آر کے ریڈار ہے اس کے اوپر آ جائیں گے۔ یہ میں نے پہلے بتایا ہوا ہے، میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں چینل کے اوپر کہ کس طرح سے جو ایف بی آر ہے اس کے ریڈار میں کون کون سے سسٹم ہیں جن سے وہ ایف بی آر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے آپ کو۔ اسی طرح سے اگر پراپرٹی کی بات کریں تو اگر آپ کے پاس 2 پراپرٹیز ہیں اور ان کی اجتماعی طور پر جو ویلیو ہے وہ 1,60,00,000 تک ہے، تو پھر بھی آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ ایف بی آر کے ریڈار پر ہیں۔ اس کے اوپر یہ ہے کہ ڈیڈ لائن دی ہے چیئرمین ایف بی آر نے، فروری 2025 تک انہوں نے کہا ہے کہ ایسے تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایف بی آر نوٹس بھیج دے گا، اور پھر ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، اور ان کو پینلٹیز اور جرمانہ سزائیں بھی ہو سکتی ہیں، اور باقی ریسٹرکشنز تو ان کے اوپر لگیں گی۔ جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ریسٹرکشنز کون سی ہیں، کہ آپ کا بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھلے گا، آپ کوئی پراپرٹی سیل پرچیز نہیں کر سکیں گے، بیرون ملک سفر ہو گیا، کوئی کاروبار کرنا ہے تو اس کے لیے، انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے، تو یہ ساری ریسٹرکشنز آپ کے اوپر لاگو ہو جائیں گی اگر آپ نے ایف بی آر کو سیٹسفائی نہ کیا، اپنے آپ کو فائلر نہ کیا، این ٹی آئی حاصل نہ کیا، ایف بی آر کے ساتھ رجسٹرڈ نہ کیا، اور جتنا آپ کا اس کے اوپر ڈیو ٹیکس بنتا تھا وہ ادا نہ کیا۔ تو پہلی چیز تو ہے کہ ابھی شرط لگا دی گئی ہے انہیں کہ آپ بذریعہ بینک پیمنٹ کریں، کوئی چیز خریدتے ہیں یا کوئی چیز لیتے آپ بیچتے ہیں تو اس کی ریسیو کریں بذریعہ بینک۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ پیچھے میری ویڈیوز دیکھیں، اس کے اوپر بتایا کہ کتنے % آپ کے اوپر ایکسٹرا آپ کو باقی ٹیکسز کے ایکسٹرا اوپر جو ہے دینا پڑے گا، وہ آپ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جی اگر آپ کے پاس 2 پراپرٹیز ہوں گی،
ان کی اجتماعی ویلیو 1,60,00,000 ہوگی، یا آپ کے نام کے اوپر 3 گاڑیاں ہوں گی، تو جو ہی آپ ایکسائز میں اپنی گاڑی اپنے نام کرائیں گے، جو ہی آپ کوئی پراپرٹی اپنے نام کرائیں گے ریونیو میں، تو وہاں پہ جو آپ اپنے ٹیکسز اور پیمنٹس کرتے ہیں، اپنے نام کے اوپر رجسٹری انتقال کراتے ہیں، تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں جو ہیں FPR جو کہ رڈار پہ آ جاتی ہیں، اور ان کو ان کی اطلاع چلی جاتی ہے، کیونکہ نادرا ہو گیا، ایکسائز ہو گیا، ریونیو ہو گیا، بینکس ہو گیا، یہ سارے اب شیئر کرتے ہیں اپنا ڈاٹا جو ہے اس کے ساتھ FPR کے ساتھ. تو اس طرح سے آپ خود بخود سے ان کا رڈار پر آ جائیں گے. پھر وہ آپ کو نوٹس بھیج دیں گے. نوٹس دیکھیں نا جی، جب آپ کو نوٹس آ جائے گا تو پھر آپ کے اوپر پینلٹی اور جرمانے آپ کے اوپر ایکسٹرا لگ سکیں گے. اب FBR کے چیئرمین، اب یہ دیکھیں نا جی، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، یہ جو نوٹس والی بات ہے، اگر ہم دیکھیں نئے قانون میں بھی یا پرانے میں بھی، تو یہ کوئی لکھی پڑی بات نہیں ہے. یہ قانون میں یا ان کے کہیں بھی مجھے نہیں ملی کہ کہیں پہ یہ ان ریٹن ہو. لیکن چونکہ FBR کا جو چیئرمین تھا اس نے بات کر دی ہے، اس نے پریس کانفرنس میں یہ بات کہہ دی ہے، تو اب اس کے اوپر فروری کی ڈیڈ لائن بھی آ گئی ہے. SRO یا کوئی نوٹیفیکیشن میری نظر سے نہیں گزرا، اگر آپ کی نظر سے گزرا ہے تو آپ مجھے بتا دیں. تو اس طرح سے یہ ایک نئی قسم کی چیز انہوں نے شامل کی ہے، جو چیز ایک قانون میں ہے ہی نہیں. لیکن اب وہ چونکہ یہاں پہ بہت سے جو کام ہے، وہ کوئی چیئرمین ہو گیا، کوئی با اختیار افسر ہو گیا، اس کے سینہ بسینہ اور اپنے آرڈر اور ذہن کے مطابق بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک انہوں نے کرائٹیریا بنایا ہے، اور ایک اچھی خاصی تعداد لوگوں کی جہاں تک سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے مارک کر لیا ہے، جن کو نوٹس آنا شروع، کچھ کو آ چکے ہیں، کچھ کو آئیں گے. تو جو بھی لوگ اس کرائٹیریا میں اپنے آپ کو جو ہے سمجھتے ہیں کہ وہ اس کرائٹیریا میں آ سکتے ہیں، یا وہ ایسے لوگ کہ جو سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ ان کی جو کوئی ٹرانزیکشن، کوئی پراپرٹی اور گاڑیاں جو ہیں، وہ اس ٹرانزیکشن کا جو میں نے اوپر ذکر کیا ہے، 2 پراپرٹیز، 1,60,00,000، 3 گاڑیاں، کوئی اگر سمجھ رہا ہے آپ میں سے، ان کو چاہیے کہ وہ فی الفور جو ہے ہمارے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، اپنا ڈاٹا دیں، اپنی ساری انفارمیشنز دیں. ہم آپ کو جو ہے فی الفور فائلر کر دیں گے، NTN آپ کا بنا دیں گے، آپ کا ریٹرن ہم فائل کر دیں گے. تو پھر جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ آپ ان کے رڈار سے، نوٹس والے رڈار سے نکل جائیں گے. باقی جو کہ نا جی، اگر آپ نے روٹین میں یا پہلے جو آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے تو وہ ایک روٹین کا ٹیکس ادا کرنا ہے، بلکہ آپ کر چکے ہوئے ہیں. لیکن اگر نوٹس آ جائے گا تو پھر آپ کے اوپر جرمانہ اور پینلٹیز بھی لگیں گی، آپ کے اوپر ریسٹرکشنز بھی لگیں گی، پابندیاں بھی لگیں گی. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو لیگل کر لیں. فروری تک نوٹس آئیں گے، کچھ کو آ چکے ہیں، کچھ کو آنے شروع ہو جائیں گے. فروری کے اینڈ تک ہو سکتا ہے کہ یہ وہ تمام ایسے لوگوں کو نوٹس بھیج دیں. تو اس سے پہلے جو ہے آپ اپنے آپ کو فائلر کر لیں. اور یہ والی جو ایک اناؤنسمنٹ ہے، یہ کہیں بھی میری نظر سے ڈاکومنٹڈ یا ان ریٹن بلیک اینڈ وائٹ میں نظر نہیں آئی. یہ میں ان کی ایک پریس کانفرنس سے لی ہوئی چیز ہی جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. تو یہ تھی جی آج کی اپڈیٹ.